बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नवाई वक्त टुडे के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान आयशा जुल्फ़िकार, आपकी खिदमत में हाजिर है आज के प्रोग्राम के साथ। हमेशा की तरह किताब हिदायत सबसे पहले शामिल करते हैं प्रोग्राम में, उसके बाद आज की खबरों की जानिब बढ़ेंगे। अल्लाह के नाम से जो बेइंतहा मेहरबान रहम फरमाने वाला है। सो बड़ा एहसान फरमाया है अल्लाह ने हम पर और बचा लिया है हमें गर्म लू के अजाब से। बेशक हम पहले भी दुनिया में उससे दुआ किया करते थे, यकीनन वो बहुत एहसान करने वाला, हमेशा रहम फरमाने वाला है। बस आप समझाते रहिए, आप अपने रब की मेहरबानी से ना काहिन हैं और ना मजनू। मेरे स्टूडियो में मौजूद हैं फजल हुसैन आवान साहब, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम फजल साहब, कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, खबरों की जानिब बढ़ते हैं। मैं क्योंकि प्रोग्राम का टाइम कुछ मुख्तसर हमारा होना शुरू हो गया, तो मैं चाह रही हूँ कि जल्दी खबरें शामिल कर लेते हैं प्रोग्राम में। सबसे पहली खबर की जानिब बढ़ती हूँ, सुप्रीम कोर्ट के हवाले से है। करप्शन केसों की जितनी इंक्वायरियां भी भिजवाई, पेशरफ्त नहीं हुई। जिस अफसर के खिलाफ एक्शन लेते हैं उसे आला ओहदा मिल जाता है। ईमानदार अफसर गिलगित बल्तिस्तान भिजवा दिए जाते हैं। पंजाब के 2 रेंटल पार मंसूबों की तकमील में ताखीर के जिम्मेदारों के तयन के लिए कमीशन कायम, करप्शन पर आंखें बंद नहीं कर सकते चीफ जस्टिस। अच्छा फजल साहब, एक तो चीफ जस्टिस के जानिब से जो पंजाब के 2 रेंटल पार मंसूबों की तकमील में ताखीर के जिम्मेदारों के खिलाफ जो एक्शन लिया गया है, इसके लिए कमीशन बनाने की बात की गई है। बहुत अच्छा फैसला है जो कि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से लिया गया है। लेकिन इससे पहले भी अगर हम देखें NICL केस और इस तरह के बड़े बड़े जो केसेस सामने आए और चीफ जस्टिस की जानिब से आज खुद नोटिस भी लिए गए केसेस पर, उन केसेस के हवाले से भी कई केसेस ऐसे हैं जो इंसाफ के तकाजे थे वो पूरे नहीं कर सके। आपको क्या लगता है कि इन मंसूबों के हवाले से क्या ये एक्शन लेना और सुप्रीम कोर्ट की जानिब से आज खुद नोटिस लेना, क्या अब इंसाफ के तकाजे पूरे होते नजर आते हैं? कुछ देखिए जी, इंसाफ के तकाजे अदालत फैसला कर देती है, उसके ऊपर अमल दरामद हुकूमत ने करवाना होता है। तो अदालत अपना काम किए जा रही है, हुकूमत अगर अपना काम नहीं करती तो ये इसकी नालायकी और नाअहली है। और मेरा ख्याल है कि आइन से वायलेशन भी है, कानून की वायलेशन भी है। अदालत के फैसलों, अदालत के अहकामात, अदालत की हदायत के ऊपर मिन व अमल होना चाहिए। अगर हुकूमत नहीं करती तो इसको किसी भी तरीके से इसकी तायद नहीं की जा सकती। तो रेंटल पावर ये जो मनसूबे जिनका नोटिस लिया है अदालत ने, ये 2 का लिया है, चीचों की मलियाँ और नंदीपुर। यहाँ से 970 मेगावाट बिजली पैदा होनी थी इन 2 मनसूबों से। इनको जानबूझ के डिले किया गया है, सिर्फ इसलिए कमीशन खाने के लिए। ये बात मैं नहीं करता, आप नहीं करते। इनके वज़ीर हाउसिंग फैसल सालेह हयात, जो वज़ीर आज़म गिलानी के वज़ीर हैं, हाउसिंग के वज़ीर हैं, वफाकी वज़ीर हैं, उन्होंने कल अदालत में किया है कि ये मनसूबे जो हैं ये सिर्फ कमीशन खाने के लिए इनको डिले किया गया है। इससे बड़ा सबूत क्या हो सकता है किसी हुकूमत की नालायकी का, नाअहली का? उनका अपना वज़ीर उनके ऊपर इल्ज़ाम लगा रहा है कि ये कमीशन खोरी के लिए हो रहे हैं। मेरा ख्याल है कि ये 2 मनसूबों की बात की है, ये बहुत ही छोटे मनसूबे हैं, 970 मेगावाट के ये मनसूबे हैं। तो होना तो ये चाहिए कि पावर प्लांट के ये जो रेंटल पावर प्लांट दूसरे हैं बड़े हैं जो 200 अरब के हैं, ये 5 अरब के हैं, ये 2 जो हैं 5 अरब के हैं। जो पहले वाले हैं वो 200 अरब के, 2 खरब के हैं, जिनमें इंतहाई ज़्यादा करप्शन हुई है। और उनमें से एक पावर प्लांट तो ऐसा भी है जिसको एक जगह पे लगाया, उसकी पेमेंट ले ली, उसी को उठा के दूसरी जगह के ऊपर नस्ब कर दिया, उसकी भी पेमेंट ले ली, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस लिया तो ये वापस हुई है। तो उनका भी नोटिस लिया जाना चाहिए। उनके लिए, हमारे लिए इंतहाई ये अफसोसनाक ये अफसोसनाक बात है, बल्कि शर्मनाक बात है कि ये जो रेंटल पावर प्लांट्स आए थे, ये 5 साल के लिए किराए पे इन्होंने लिए थे। और उनकी गारंटी क्या? उनकी गारंटी 1 घंटा है। वो कंपनी जो है पावर प्लांट चला के दिखाएगी, 1 घंटे में 1 घंटा चला के दिखा देगी, फिर इनके हो गए। तो यही वजह है कि उनमें से कई अभी तक हुकूमत की बदनीयती की वजह से ही कई अभी तक नस्ब नहीं हो चुके, हो सके। जो नस्ब हुए हैं वो भी ख़राब पड़े हैं, और उनमें जो बिजली पैदा होनी थी वो भी जो चल रहे हैं उनसे भी इंतहाई कम। उसका भी नोटिस लिया जाना चाहिए, उसकी भी इंक्वायरी होनी चाहिए। और जो इसमें
جن کی کوتاہی، غفلت، کرپشن ثابت ہو تو ان کو میرا خیال ہے کہ عبرت کا نشان بنا دینا چاہیے۔ اچھا، واقعی آپ نے بات تو ٹھیک کہی ہے کہ جن کی کوتاہی اور غفلت ثابت ہو ان کو عبرت کا نشان بنا دینا چاہیے۔ اس طرح کے جو منصوبے ہوتے ہیں، رینٹل پارک اب جیسے منصوبہ ہے، اس میں کئی مرتبہ کرپشن کے حوالے سے بھی باتیں سامنے آتی رہی ہیں۔ سپریم کورٹ کے از کو نوٹس لینے سے اس سے کتنا فرق پڑ سکتا ہے؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ واقعی اس پہ جو کرپشن ہوتی رہی ہے یا جو اب اس میں دھاندلیاں ہو رہی ہیں ان پر قابو پایا جا سکتا ہے؟ بالکل جی، سپریم کورٹ کا کام ہے، عدلیہ کا کام ہے کہ انصاف مہیا کر دینا، انصاف کے مطابق تقاضے پورے کر دینا، فیصلہ دے دینا، اس کے اوپر عمل کرنا، یہ حکومت کا کام ہے۔ اس حکومت نے عموماً جو ہے عدالتی فیصلوں کو مانا نہیں، اگر مانا ہے تو اس میں بڑے لیت و لال کے بعد اس کے اوپر عمل درآمد کیا ہے، بھارت عمل درآمد کر دیا گیا ہے۔ یہ عدلیہ اپنا کام کر رہی ہے، حکومت کو اپنا کام کرنا چاہیے۔ یہ نہیں سوچنا آج یہ حکومت میں ہے، اس کا ابھی یہ فیصلہ آ گیا، حکومت نے اگر کسی کو کرپٹ قرار دے دیا تو موجودہ حالات میں تو حکومت ان لوگوں کو بچا سکتی ہے، خود بچ سکتی ہے، لیکن جو فیصلہ آ گیا وہ کبھی نہ کبھی، کہیں نہ کہیں، کسی نہ کسی موڑ کے اوپر ان لوگوں کو بھرنا پڑے گا، خمیازہ بھگتنا پڑے گا اور ان لوگوں کو نتائج بھگتنا پڑیں گے۔ بالکل ٹھیک بات آپ نے کہی، اور چیف جسٹس کی جانب سے نوٹس لیا گیا، یہ بہت اچھی بات ہے، اس پر نتائج کے سامنے آتے ہیں، یہ تو خیر ہم بھی جاننا چاہیں گے۔ بہرحال اگلی خبر کی جانب بڑھتی ہوں میں۔ سبسڈیز کا خاتمہ کر کے ٹیکس کی شرح بڑھائی جائے، پاکستان کی شرح نمو افغانستان سے بھی کم رہے گی، مہنگائی میں اضافہ ہوگا، IMF۔ اسی کے ساتھ ایک اور خبر بھی ہے کہ وزیر اعظم نے 4 نئی وزارتیں بنا دی، سمینہ گھرکی قومی ورثہ کی وزیر مقرر، اسرار ظاہری فوڈ سیکیورٹی وزیر ہوں گے، دیگر وزارتوں میں ڈیزاسٹر مینجمنٹ، نیشنل ریگولیشنز شامل ہیں۔ اچھا فضل صاحب، ایک جانب تو IMF کی جانب سے پاکستان میں مزید مہنگائی کی باتیں کی جا رہی ہیں، اور یہ جو بات کی گئی ہے کہ سبسڈیز کا خاتمہ کر کے ٹیکس کی شرح بڑھائی جائے، مطلب عوام کو مزید مہنگائی کے بوجھ تلے دبانے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں ٹیکس ڈال کے۔ دوسری جانب ہماری حکومت کی جانب سے نئی وزارتیں نکالی جا رہی ہیں۔ ایک طرف باتیں کی جاتی ہیں کہ قومی خزانے میں پیسہ نہیں ہے اور نئی وزیروں کو پیسے دینے کے لیے پھر کہاں سے پیسے آ جاتے ہیں؟ نہیں، یہاں ہمارے ہاں جو وزراء تھے ان کی تعداد 100 سے زیادہ تھی جی، اسی حکومت نے کم کر کے ان کو 25-26 تک لے آئے۔ تو اگر کہیں ضرورت ہے وزارتوں کی، کہیں محکموں میں اصلاحات کی، بہتری کی، تو وہاں پہ اگر 2-4 وزارتیں بن گئی ہیں تو میرا خیال ہے کہ اس میں اتنا اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ ہر وزیر کے آگے سے مشیر لاتعداد ہیں، ان مشیروں کے آگے سے الگ ہوتے ہیں، تو مطلب اتنے زیادہ لوگوں کو رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ نہیں، ضرورت کے مطابق ہونا چاہیے۔ اگر یہ وزارتوں کی ضرورت تھی، انہوں نے بنا لی ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بہرحال وہ اندھا دھند جو ہے بھرتیاں کرنا وہ نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن یہاں تک IMF کا تعلق ہے تو IMF سے اسی حکومت نے چند ماہ قبل وزیر خزانہ نے کہا تھا کہ ہم ان سے جان چھڑا رہے ہیں۔ جی، یہ کون سی جان چھڑا رہے ہیں کہ وہ نئے ٹیکس ڈال رہے ہیں؟ یہ عموماً گھروں میں جو ہے مداخلت سالوں کی زیادہ ہوتی ہے یا مامے کی زیادہ ہوتی ہے۔ یہ IMF ہمارے لیے صالح خان بن گئے ہیں، مامے خان بن گئے ہیں۔ پاکستان آزاد اور خود مختار ملک ہے، اس کو اپنی پالیسیاں بنانی چاہیے، اسی کے اوپر عمل کرنا چاہیے۔ لیکن ہمارے ہاں بھی یہ بدقسمتی ہے، المی ہے کہ ہمارے ایک طرف ہم بات کرتے ہیں، دوہرا معیار ہے، ایک طرف یہ بات کرتے ہیں، دوسری طرف اس کے برعکس عمل کر دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا تھا IMF سے جان چھڑا لیں گے، لیکن یہ کیا جان چھڑائی؟ وہ کہتے ہیں جی ٹیکس مزید زیادہ کریں، مہنگائی کی شرح میں مزید اضافہ کریں، مطلب عوام پر ایک نیا بم گرانے کی تیاری تو ہو چکی ہے۔ ہم بم گرانے کی باتیں ہر بار کرتے ہیں اور وہ بم گر بھی جاتا ہے۔ حکومت کا تو یہ فرض ہے نا کہ اپنے عوام کو ریلیف دے، لیکن یہ IMF کہتے ہیں کہ عوام کے اوپر شکنجہ مزید اپنا شکنجہ کسنے کی تیاری کی جا رہی ہے، اور باقی حوالے سے لوگ بھی تیار ہو جائیں۔ IMF کی جانب سے آرڈر تو آ گئے ہیں کہ سبسڈیز کا خاتمہ کر کے ٹیکس کی شرح مزید بڑھائی جائے گی۔ خیر اگلی خبر کی جانب بڑھتی ہوں۔ 2 نیٹو ہیلی کاپٹر شمالی وزیرستان کی حدود میں گھس آئے، وارننگ شاٹس پر واپس بھاگ گئے۔ ہیلی کاپٹر پکتیا سے آئے اور گاؤں زوئی نارا کے گرد 5 منٹ تک چکر لگاتے رہے۔ ہیلی کاپٹر کافی نیچے پرواز کر رہے تھے، لوگوں میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ حکام کسی ہیلی کاپٹر نے سرحد عبور نہیں کی نیٹو۔ اچھا، نیٹو کی جانب سے تو اس کی تردید کر دی گئی ہے، جبکہ ہمارے حکام کی جانب سے اس کی حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ نیٹو ہیلی کاپٹر پاکستان میں آئے۔ ابھی چند روز پہلے بھی 2 نیٹو ہیلی کاپٹر پاکستان میں آئے تھے اور وہ کہا جاتا ہے 15 منٹ تک پرواز کرتے رہے تھے پاکستانی حدود میں۔ اب پھر سے نیٹو کی جانب سے سرحدی حدود کی خلاف ورزی کی گئی ہے۔ بار بار جان بوجھ کے سرحدی حدود کی خلاف ورزی کی جاتی ہے، انجانے میں تو اتنی بار نہیں ہوتا۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا جی انجانے میں ہو جائے۔ اگر انجانے میں بھی ہو جائے تو اس کا یہ ہے کہ اس کو جس طریقے سے انہوں نے
पाकिस्तान ने इंडिया का चंद रोज़ कबल पाकिस्तान की हदूद में दाखिल होने वाला हेलीकॉप्टर उतार लिया था। इसी तरीके से उनको भी उतार लेना चाहिए था। अगर ये ऐसी खिलाफ वर्जियाँ करते रहेंगे तो फिर अच्छा, इंडिया का तो हेलीकॉप्टर उतारा था माजिद से फजल साहब, तो इंडिया ने तो इल्ज़ाम लगा दिया था कि पाकिस्तान ने हमारे राज चुरा लिए जो हेलीकॉप्टर में मौजूद थे। अगर नेटो हेलीकॉप्टर उतारते हैं तो ये तो फिर अमेरिका की जानिब से एक क्या कहना चाहिए तूफान ही आ जाएगा कि पाकिस्तान ने शायद कौन से राज चुरा लिए। जी, शरारती बंदर और शैतान लोग तो हर जगह पे होते हैं। भारत की मीडिया में कुछ थोड़े से लोगों ने बात की है जी कि वो उसका डाटा निकाल लिया गया है। हालांकि उनका जो वज़ीर है, मुतलका वज़ीर, उसने कहा नहीं ऐसा कुछ नहीं है, उसमें ऐसा कुछ मौजूद ही नहीं था, क्योंकि जो उन्होंने हेलीकॉप्टर पाकिस्तान भेजना है उसमें अपने राज तो उन्होंने नहीं भेज देना। सही जी, वो भी किसी खास मकसद के तहत आया था, और ये नेटो के जो हैं ये भी किसी खास मकसद के तहत आते हैं, गलती से नहीं आ जाते। मेरा ख्याल है, बल्कि पूरी कौम का यह ख्याल है, सवाए हुक्मरानों के या सवाए सियासतदानों के जिनके मफादात अमेरिका के साथ वाबस्ता हैं, कि उसको शॉर्ट वार्निंग नहीं देनी चाहिए थी, उसको शॉर्ट डेड कर देना चाहिए था, बिल्कुल ठीक, गिरा लेना चाहिए था। हमारी करारदादें मौजूद हैं, एपीसी ने भी कहा है, पार्लियामेंट बार बार कह चुकी है। तो उसके ऊपर जो करारदादें हैं वो किस लिए हैं? रद्दी की टोकरी में डालने के लिए नहीं है, अमल के लिए। उनके ऊपर अमल करना चाहिए। ड्रोन हमले बार बार होते हैं, नेटो हेलीकॉप्टर आ जाते हैं, मतलब लोगों को एक मुसलसल खौफ हिरास की कैफियत में रखा जा रहा है, और लोगों को खौफ हिरास की कैफियत से निकालने के लिए अमरीकी वायलेशन जो बार बार हो रही है, इत्तेहादियों की हो रही है, नेटो की हो रही है, हेलीकॉप्टरों की है, ड्रोन्स की है, उनको रोकने के लिए इंतहाई ज़रूरी है, नागुज़ीर है कि एक आध हेलीकॉप्टर या ड्रोन गिरा लिया जाए। ईरान ने उतार ही लें या उतार ही लें। ईरान ने उतार के फिर ये उनके वापस कर देंगे। ईरान ने 3 उनके ड्रोन गिराए हैं, तो चौथा वहां पे नहीं गया। और उसके बाद अमेरिका की हिम्मत नहीं हुई कि ईरान में माजिद के साथ दोबारा से ड्रोन भेजे। लेकिन पाकिस्तान में बार बार एक सरहदी हदूद की भी खिलाफ वर्जी की जाती है, फजाई हदूद की, और दूसरी जानिब ड्रोन अटैक्स भी अभी तक जारी हैं। अमेरिका की ये फितरत है कि वो डरतों को डराता है, दबने वालों को दबाता है। कज़ाफ़ी जब तक इसके मद्दे मुकाबल रहा उसको कुछ नहीं हुआ। जैसे ही उसने बेहमियती का मुजाहरा करते हुए पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम लगाते हुए जो कुछ उसके पास एटॉमिक एनर्जी के लिए जो कुछ उसके पास था, जो तैयारी हो रही थी, वो उसने C-130 में भर के अमेरिका के हवाले कर दिए। जब तक इस नहज पे वो आया, इस सतह पे वो आया, अमेरिका की गुलामी करने लगा जिस तरह हमारे हुक्मरान करते हैं, तो उसका अंजाम आपने देख लिया। सद्दाम भी पहले डटा हुआ था अमेरिका के खिलाफ, ठीक था, लेकिन जब वो झुका, उसका साथ दिया और उसके बाद मुखालफत की, तो उसके पास टाइम नहीं था मुखालफत का, या मौका नहीं था मुखालफत। अमेरिका ने उसको दूसरी दफ़ा, ईरान एक दफ़ा नहीं 2 दफ़ा। और मैं कहीं पे देख रही थी कि अमेरिका की दोस्ती का अंजाम ये होता है कि पहले दोस्ती होती है और बाद में वो उस मुल्क के हुक्मरानों को ही ख़त्म कर देता है या उस पर अपना कब्जा कर लेता है। बिल्कुल ऐसे ईरान जब तक डटा रहा, जब तक डटा रहेगा, ये अपने खुद मुख्तारी, इसकी सलामती कायम रहेगी। अगर हमारी तरह उसने भी गुलामाना वो काम शुरू कर दिए तो उसका भी यही हाल होगा जो हमारा है। तो बेहतर तरीका यह है कि पाकिस्तान छोटा मोटा मुल्क नहीं है, पाकिस्तान कमज़ोर नहीं है, पाकिस्तान की फ़ौज दुनिया की बेहतरीन फ़ौजों में शामिल नहीं बल्कि दुनिया की बेहतरीन फ़ौज है। जो मुकाबला हुआ था लंदन में, उसमें पाक फ़ौज ने पहला इनाम हासिल किया। बेहतरीन फ़ौज है पाकिस्तान, एटमी ताकत है और मयारी एटमी ताकत है, भारत की तरह की नहीं है। अच्छा फजल साहब, आपकी इसी बात पे मैं मुख्तसर खबर भी शामिल करती हूँ, खैर उस पर आपका तज्जिया तो नहीं लूँगी, वो मैं अगली खबर पे लेना चाहूँगी कि अमरीकी दबाव पर ईरान नज़रअंदाज भारत से ख़रीदी जाने वाली बिजली 3 गुना महंगी होगी। यानी कि अमरीकी दबाव पर अभी भी पाकिस्तान ईरान को नज़रअंदाज करके तो भारत को अहमियत दे रहा है, जिसको हम हमेशा अपना दुश्मन कहते हैं। खैर इसके साथ एक और ख़बर भी है, वो भी शामिल कर लेती हूँ कि भारत के साथ तिजारती खसारे में इजाफा, हुकूमत आंखें खोले, हरगिज़ पसंदीदा मुल्क करार नहीं दे, हरगिज़ पसंदीदा करार देना चाहिए माहिरीन। अच्छा फजल साहब, इसमें तो बात इसी पे चले बात करते हैं कि एक तो अमेरिका की जानिब से पाकिस्तान पर दबाव डाला जा रहा है कि ईरान को नज़रअंदाज करके भारत के साथ तिजारत की जाए, लेकिन दूसरी जानिब भारत के साथ अगर हम तिजारत करते हैं तो उसमें तिजारती खसारे में भी इजाफा होता है। इस पे हमारे हुक्मरानों को क्यों नज़र नहीं आता कि ये एक खसारे का सौदा है? ईरान ज़्यादा, एक तो अगर हम बात करें कि इस्लाम के लिहाज से कि वो एक इस्लामी मुल्क है, दूसरा वो भी हमारे नज़दीक तरीन मुल्कों में आता है, उसका तिजारत करते हैं, तो ईरान हमें ज़्यादा सहूलतें देगा बनिस्बत भारत के। यही गुलामाना हमारे हुक्मरानों की जहनीत है। ये इंतहाई खौफनाक, शर्मनाक, हौलनाक, काबिल मज़म्मत और काबिल नफ़रत ये सारा कुछ है जो भारत के साथ हम ताल्लुकात बढ़ा रहे हैं। पहले उसको मोस्ट फेवरेट नेशन का दर्जा दिया,
راہداری اس کو دے دی افغانستان تک، اس کے باوجود کہ وہ بھی قرضائی بھی دشمن ہے، انڈیا بھی دشمن ہے، اور اب بجلی خریدنے کی بات ہو رہی ہے، وہ بجلی کون سی ہمیں دے گا؟ جو ہمارے دریاؤں کے اوپر اس نے ڈیم بنا رکھے ہیں اسی میں سے بجلی دے گا۔ اور یہ انتہائی شرمناک بات یہ ہے کہ ہم اپنے اس دشمن سے بجلی لے رہے ہیں جو کشمیر میں آج بھی کشمیریوں کی، کشمیری اپنی جنگ نہیں لڑ رہے، وہ پاکستان کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ کشمیر کو قائد اعظم نے پاکستان کی شاہراہ کرا دیا تھا، وہ پاکستان کا حصہ ہے، وہ پاکستان کے ساتھ شامل ہونا چاہتے ہیں۔ وہاں بھارت خون کی ندیاں بہا رہا ہے، اور ہم یہ کر رہے ہیں کہ بھارت کی معیشت کو مضبوط کر رہے ہیں، اور بھارت سے بجلی لے رہے ہیں جو پاکستانی دریاؤں سے ہی پاکستان کو بجلی دے گا۔ بالکل، اور وہ مہنگی بھی اتنی ہے کہ ایران نے جو پیشکش کی ہے 10,000 میگا واٹ کی پیشکش کی ہے، آپ وہاں انڈیا سے 500 میگا واٹ لے رہے ہیں، تھوڑی سی بجلی مطلب اس کے آدھی ہی ہو جاتی ہے، علامتی طور پہ لے رہے ہیں جی۔ ہم بھارت کے ساتھ تجارت کر رہے ہیں، ہمارے بھارت کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں۔ جب آپ کے بھارت کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں، آپ اس کو موسٹ فیورٹ نیشن کا درجہ دے رہے ہیں، تو آپ کا پھر وہ سٹانس، وہ موقف کہاں گیا کشمیر کی آزادی کے لیے؟ بالکل۔ تو یہ بجلی بھی 30 روپے یونٹ ہمیں ملے گی، جبکہ ایران وہ 2-3 روپے فی یونٹ آپ کو بجلی دینا چاہتا ہے، نہ صرف دینا چاہتا ہے بلکہ اس کی تنصیبات اپنی طرف مکمل ہو چکی ہیں پاکستان کی طرف سے۔ ابھی وہ تنصیبات کا، بلکہ وہ تو گیس بھی پاکستان کو دینا چاہتا ہے، پائپ لائن کے معاہدے ہو چکے ہیں، لیکن ہماری طرف سے صرف اس لیے ڈیلے کیا جا رہا ہے کہ امریکہ فیور میں نہیں ہے۔ کل وزیر جو پیٹرولیم ہے ان کا بیان تھا جی کہ ہم عالمی صورتحال دیکھ کے، بھئی کون سی عالمی صورتحال دیکھنی ہے؟ سیدھا کہو کہ امریکہ جب اجازت دے تو فضل صاحب آپ اس پہ بات کریں تو آپ کی بات کاٹ رہی معذرت کے ساتھ، اداریہ بھی ہمارا اسی پہ ہے۔ آج پروگرام کا فارمیٹ تھوڑا سا چینج کرتے ہیں، اداریہ بھی ابھی شامل کریں گے پروگرام میں، بھی بڑھتے ہیں اداریہ کی جانب۔ اچھا مختصر سے میں ادارے پڑھتی ہوں، فضل صاحب کی جانب بھی بڑھیں گے کہ ایران سے گیس پائپ لائن منصوبہ ترک کرنے اور بھارت سے بجلی خریدنے کا عندیہ، دشمن کو پہچانے اور اسلامی بلاک تشکیل دے کر چین کا تعاون حاصل کریں۔ پاکستان نے ایران سے گیس پائپ لائن منصوبے پر بیک آؤٹ کرنے کا عندیہ دے دیا ہے۔ اس سلسلے میں وفاقی وزیر پیٹرولیم ڈاکٹر عاصم حسین نے گزشتہ روز امریکی نشریاتی ادارے کو انٹرویو میں کہا کہ ایران سے قدرتی گیس درآمد کرنے کے لیے مجوزہ گیس پائپ لائن بچھانے کے منصوبے پر پیش رفت بین الاقوامی برادری سے ہم آہنگی کو مد نظر رکھ کر کی جائے گی۔ مطلب کہ ہم نے ایک طرح سے اعلان تو کر دیا ہم ایران سے نہیں لیں گے۔ اچھا اس سے آپ کیا دیکھتے ہیں اگر اب پاکستان کی جانب سے ایران سے گیس پائپ لائن منصوبے کے حوالے سے بھی اور بجلی کے حوالے سے بھی ہم لوگ انکار کرتے ہیں، پاکستان کے ایران کے ساتھ تعلقات کیسے رہیں گے؟ پاکستان کے ایران کے ساتھ تعلقات ضروری نہیں کہ اسی کے اوپر ڈیپینڈ کرتے ہیں، نہیں متاثر ہونے کا تو ہم کہہ سکتے ہیں کیونکہ ایران ایک اچھی آفر کر رہا ہے اور بھارت اس سے آپ کو مہنگی آفر کر رہا ہے۔ ایران کو ہماری مجبوریوں کا پتہ ہے، ہماری غیرت مندی کا پتہ ہے، ہماری حمیت کا پتہ ہے، ہمارے حکمرانوں کی، اس لیے وہ تھوڑا اس کو درگزر کرے گا کہ اس کی مجبوری کون سی غیرت و حمیت کی ہم بات کرتے ہیں؟ ایک تو ہم خود ہی اپنی غیرت و حمیت بھیجتے ہیں، بھارت کے ساتھ ہم لوگ تعلقات بڑھا رہے ہیں، جبکہ ہم کشمیر کے ایشو کو نظر انداز کریں، ہم کون سی غیرت کی بات کرتے ہیں؟ میں نے یہی بات کی ہے کہ ان کو ہمارے حکمرانوں کی غیرت و حمیت کا اندازہ ہے کہ وہ کتنے مجبور ہیں، وہ اس معاملے میں کتنے مجبور ہیں، اس لیے ایران کوئی زیادہ شدید رد عمل کا مظاہرہ نہیں کرتا۔ لیکن ایران ایک برادری اسلامی ملک ہے، اس کو جو کردار ادا کرنا چاہیے وہ کردار وہ ادا کر رہا ہے۔ لیکن میں یہاں پہ یہ بات کروں گا کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ چین کے ساتھ چین سے ہمیں مدد لینی چاہیے، ایران سے مدد لینی چاہیے، ضرور لینی چاہیے، لیکن یہ وقتی طور کے اوپر۔ مستقل حال یہی ہے کہ ہمارے جو اپنے وسائل ہیں ان کو بروئے کار لا جائے، لیکن یہاں ہم وسائل کی اگر نہ بھی بات کریں، کالا باغ ڈیم کی بات نہ بھی کریں، وہ انتہائی ناگزیر ہے، اس کو بننا چاہیے، اس کی نہ ہی بات کریں، لیکن موجودہ صورتحال میں آپ کے پاس اتنی بجلی ہے کہ آپ ملک کو پرووائڈ کر سکتے ہیں، لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ ہو جاتا ہے، لیکن اصل میں نیتوں میں وقتی شارٹ فال ہے اس کو پورا کرنے کے لیے بے شک آپ ان سے مدد لیں۔ وقتی شارٹ فال ہے ہی نہیں، حقیقی نہیں ہے، یہ عارضی ہے، یہ بدنیتی کی وجہ سے ہے۔ 2-3 ہفتے قبل آپ نے دیکھا کہ لوگ سڑکوں پہ آئے، پرتشدد مظاہرے کیے، تو وہی بجلی، وہی پلانٹس، وہی جو ہمارے وہ مشینری، اسی نے بجلی پوری کر دی۔ اس کا مطلب کہ نیتوں میں فطور ہے، لیکن کالا تو وقتی طور پہ اگر کہیں پہ کوئی شارٹ فال ہے بھی، کمی ہے بھی، اس کو پوری کرنے کے لیے آپ چین سے بات کر سکتے ہیں، ایران سے بات کر، لیکن مستقل حل یہی ہے کہ آپ اپنے جو وسائل ہیں ان کو بروئے کار لائیں۔ جیسے بھاشا ڈیم کا تیسری دفعہ افتتاح ہو گیا، لیکن تعمیر دیکھے یہ بھی کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔
کالا باغ ڈیم آپ کے پاس بہترین ہے، پانی کا پانی ذخیرہ ہو سکتا ہے، ذخیرہ بھی ہے، پاکستان کے پاس تمام وسائل بھی ہیں، بس ان وسائل کو استعمال کرنے کے لیے ایک نیک نیتی کی ضرورت ہے. بالکل صحیح، نیک نیت ہوگی تو یقیناً تمام مسائل خود بخود حل بھی ہو جائیں گے. بہرحال ادارے پہ بھی ہم نے ابھی ہی بات کر لی ہے. اب ایک مختصر سے بریک کا ٹائم ہے، بریک سے واپس آئیں گے، آپ کی کالز کو پروگرام میں شامل کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں. بریک سے پہلے جیسے کہ ہم نے بات کی ہے پاک بھارت تجارت کے حوالے سے، اور اس کا جو رزلٹ سامنے آتا ہے وہ یہ ہے کہ ویسے پاکستان کو اگر ہم انصاف کی بات کریں تو ایران یا چین کے ساتھ اگر ہم وقتی تجارت کی بات کرتے ہیں تو وقتی تجارت ان کے ساتھ ضرور کرنی، وقتی معذرت کے ساتھ کہ جو ہم نے پار پروجیکٹس کے حوالے سے بات کی تھی ان سے ضرور پار پروجیکٹس پہ بات کریں. لیکن پاکستان کے پاس اپنے اتنے وسائل موجود ہیں کہ اگر ان کو بروئے کار لایا جائے تو پاکستان میں جتنے بھی مسائل اس وقت چل رہے ہیں ان کا خاتمہ کیا جا سکتا ہے. بہرحال آپ کی کالز کی جانب بڑھیں گے. نمبر میں آپ کو بتا دیتی ہوں 363121169. کالر بھی مسئلہ لائن پہ موجود ہے، ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. عمیر بول رہا ہوں راولپنڈی سے. جی عمیر صاحب کیا کہنا چاہیں گے؟ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جس طرح کل ایک شخص وفات پاک یا پینشن کے اصول کے لیے اس ملک میں مرنے والے کے لیے 10 لاکھ زندہ کو 4000 پینشن نہیں ملے گی تو ہر گھر سے 1 لاش یعنی کہ نکالنی پڑے گی ملک بندے کو خوشحالی لانے کے لیے. حالات یہ ہو گئے ہیں. میں یہ کہتا ہوں کہ یہ سندھ میں ایک شخص اٹھا، اس نے آ کے یہاں خودکشی کی، بھوک سے تنگ، بابر عوان کو دینے کے لیے 52 لاکھ اس بندے کو دینے کے لیے، روزگار کے لیے نہیں. یہ گورنمنٹ ریلوے کا جو منسٹر ہے اس کے اندر کوئی شرم نام کی چیز ہے. کس طرح چمٹا ہوئے پوری دنیا میں ایک حادثہ ہو جائے وزیر استعفیٰ دے دیتا ہے. بلور صاحب میں شرم نام کی چیز نہیں، یہ پوری گورنمنٹ ایسی ہے. اور میں کہتا ہوں جو ہماری اپوزیشن جماعتیں ہیں، عمران خان، نواز شریف، جماعت اسلامی، یہ کتنے مخلص ہیں. یہ ایک دوسرے سے دست و گرباں ہو رہے ہیں بجائے اس کے کہ اس وقت اتحاد کر کے ان ظالموں کے ساتھ سامنے کھڑے ہوں، قوم کے ساتھ جب ایک ہو کے. تو میڈیا اس میں اپنا کردار کرے، اسی طرح ان کو متحد کرے. شکریہ. بہت شکریہ عمیر صاحب. میڈیا اپنا کردار تو ادا کرتا رہتا ہے چاہے کسی بھی لیول پہ ہو. ہمارے نیکسٹ کالر ان سے بھی بات کر لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں عبدالرشید غوری کراچی سے بول رہا ہوں. جی غوری صاحب کیا کہنا چاہیں گے؟ یہ کہنا چاہ رہا ہوں، گزارش میری یہ ہے کہ آپ کے توسط سے میں چیف جسٹس صاحب سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ جس طرح سے انہوں نے کراچی میں خود نے قدم اٹھا کر یہ معاملہ کیا ہے، میری ان سے یہ عرض اور خواہش ہے کہ قوم کے خاطر وہ ایک قدم اور اٹھائیں اور پوری تمام سیاسی جماعتوں پر یہ پابندی لگا دیں کہ وہ جب اپنے نمائندے کھڑے کریں تو برائے مہربانی ان سے رقم وصول نہ کریں. یا تو لاکھوں کروڑوں کے ساتھ ان سے پیسے لے کر ان کو ٹکٹ دیا جاتا ہے. کوئی بچوں سے کہیں جاتا گھناؤنا جرم ہے تو غریب عوام تو سوچ بھی نہیں سکتا. جب یہ پابندی لگ جائے گی تو ہر غریب عوام میدان میں آئے گا، لوگ ان کو ووٹ دیں گے، تب جا کے یہ سسٹم تبدیل ہوگا. جب تک یہ سسٹم تبدیل نہیں ہوگا ہم اور آپ کچھ بھی لاکھ روتے رہیں، چلاتے رہیں. بالکل ٹھیک ہے آپ نے رشید صاحب، بہت شکریہ آپ نے ہمارے پروگرام میں کال کی ہے. اچھا فضل صاحب، سب سے پہلے میں عمیر صاحب کی کال کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گی. انہوں نے جو بات کی کہ ریلوے کے جو پینشنرز ہیں وہ بیچارے سے دھکے کھا رہے ہیں، وہ بیچارے بزرگ فوت ہو گئے تو ان کو 5 لاکھ امداد کا اعلان کر دیا گیا، بلکہ کئی جگہوں سے امداد کے حوالے سے بات کی گئی. یہ بات میرے بھی ذہن میں آئی تھی، مطلب کیا اب ہم اس بے حسی کی انتہا تک پہنچ چکے ہیں کہ جب تک کسی گھر سے کوئی لاش نہیں نکلے گی تب تک وہاں پہ امداد نہیں کی جائے گی؟ ہاں جی، بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ایک جانور ہے اس کو جب تک ڈنڈا نہ ماریں وہ قدم نہیں اٹھاتا. یہی ہماری حکومت کا حال ہو گیا ہے کہ جب تک احتجاج نہ کریں، مظاہرہ نہ کریں. وہ آپ نے 2-3 حوالے سے دیکھ لیا کہ لوڈ شیڈنگ تھی، لوگ سڑکوں پہ آئے. یہ جو رزلٹ تھا فرسٹ ایئر کا وہ بچے سڑکوں پہ آئے، اس کو تبدیل کیا گیا تو وہ بجلی پوری ہو گئی. اور یہ ریلوے کے لوگ سڑکوں پہ آئے، ایک بندہ سڑکوں پہ آئے پھر بھی حکومت نے اثر نہیں لیا. لیکن ایک بندہ وہ بیچارے تو کتنے دنوں سے احتجاج کر رہے ہیں جو بوڑھے پینشنرز ہیں. ایک بندہ ایکسپائر ہو گیا، اس کو 2000 روپے نہیں دیا، ابھی اس کے لواحقین کو 5 لاکھ روپے دے دیا گیا ہے. تو یہ انتہائی بے حسی ہے کہ
जिन लोगों को, बल्कि ये PTCL के पेंशनर वो अभी रो रहे हैं, उनका भी खुदा न खास्ता ऐसा मतलब आप लोगों के जहन में ये बात बिठा रहे हैं कि भाई जब तक आप में से कोई एक ही खुदा न खास्ता कोई फौत नहीं होता तब तक हम किसी की मदद नहीं करेंगे। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ये हुकूमत का रवैया, नज़र तो यही आता है। PTCL जो हैं वो पेंशनर वो रो रहे हैं कि उनका 8% पिछले साल का इजाफा नहीं दिया, 20% इस साल का। उनके पेंशनर इंतहाई मजलूम और बेअसर किस्म के लोग होते हैं, छोटे खासकर पेंशन 4-5-6 हज़ार रुपए 4,000 पेंशन थी इन सबकी, जो कि ये पेंशनर्स इस वक्त धक्के खा रहे हैं बाहर। वैसे साहब हमारे नेक्स्ट कॉलर भी, उनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं मलिक जाहिद अहमद खान बोल रहा हूँ वेस्टेज रावलपिंडी से। जी, क्या कहना चाहेंगे मलिक साहब? मैं इसी रोने के अंदर मैं भी अपना रोना रो दूं कि मैं ये जो पंजाब कोऑपरेटिव का स्कैंडल हुआ था 1991 में जी, उसका एक विक्टिम हूँ। ठीक। मुझ पे इन्होंने जो PCBL बनी, इन्होंने कोई 12 लाख रुपए का लगा दिया कि इसने लोन लिया है। मैंने लोन के लिए अप्लाई जरूर किया था, डिस्पर्स नहीं हुआ। ये साबित हो गई हाई कोर्ट से भी, जो पंजाब कोऑपरेटिव बोर्ड है उसने भी डिसाइड कर दिया, लेकिन पेमेंट आज तक मुझे वापस नहीं हुई। मेरी जमीनें भी मॉर्टगेज हैं इनके पास और मेरी चीजें भी हैं। मैं अभी 1 तारीख को आ रहा हूँ, मैं वक्त में मिलूंगा आज और मैं पेपर्स दिखाऊंगा कि ये मेरा साथ मसला है। मेरी को कौन मदद करेगा? मेरी तो सिफारिश नहीं है, मुन्ना चलाई तो फारिग होके चला गया। सही। और इनके केसेस वहां पे कोऑपरेटिव में बेशुमार पड़े हुए हैं, शुजाउत हुसैन के भी और परवेज अलाई वगैरह के भी। उनका तो कोई फैसला, उनको तो कुछ नहीं होता। मैं एक चूंकि मेरी नजर नहीं है। ठीक, बहुत शुक्रिया मलिक जाहिद साहब, आपने हमें कॉल किया है। नेक्स्ट कॉलर है, उनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, मोहम्मद यासिन बुरेवाला से जी। यासिन साहब क्या कहना चाहेंगे? क्या हाल है जी? बिल्कुल ठीक ठाक। आर्मी चीफ, सदर साहब, वज़ीर आज़म साहब, जितनी भी बैरोक्रेट है, इनको जो कुछ भी है पाकिस्तान में कुछ नजर नहीं आ रहा। ये कल को हमारे माँ बाप भी हो सकते हैं। जो इन्होंने किया कल वो मरा आदमी और दूसरा खुद खजी किया है। मेरा ख्याल है कि पूरे बैंक के अमले को बर्खास्त किया जाए, इसके बाद कोई मेरा हल कभी नहीं करेगा आई बात में। और ये मुझे ये बता दें सदर साहब, वज़ीर आज़म साहब, कि इनको क्या करना है, क्या सोचना है। इनका दिमाग ही बाहर जाते हैं, बाहर से क्या देख के आते हैं। इनको बाहर इतनी मुल्कों के इनको कोई सेंस नहीं है जो पाकिस्तान में हो रहा है, बेरोजगारी है बिल्कुल। और बिजली देख ले, काला बाग वो PIU देख ले, हर चीज देख ले, तबाह हो चुकी है। क्या इनको कुछ भी नहीं? ये तो कहते हैं हम हाजी हैं, नमाजी हैं, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। कि मीडिया झूठ बोल रहा है, मीडिया सुबह से शाम तक है सब कुछ, फिर भी कहते नहीं जी सिंध में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, इन्होंने क्या किया? कुछ भी नहीं किया। सही, बहुत शुक्रिया यासिन साहब, हमें कॉल किया। और बात हमारे कॉलेज की बिल्कुल ठीक है, हर इदारे को तबाह कर दिया है, हर इदारे में करप्शन है, हर इदारे में ज़बूं हाली नज़र आती है। यानी कि कोई भी हम पाकिस्तान का इदारा इस वक्त ये नहीं कह सकते हैं कि ये इदारा सही तरह काम कर रहा है। इन्होंने जो तवज्जो दी है वो तवज्जो दिलाई, उसके ऊपर दिलाई है कि बैंक के अमले को बर्खास्त करना चाहिए। ये असल में बात कर रहे हैं इसके ऊपर जो पेंशनर जो एक्सपायर हो गया कल, उसमें बैंक वालों का कतन कसूर नहीं है, कसूर वजारत रेलवे का है या मरकज़ी हुकूमत का है, जिसने पैसे रिलीज़ नहीं किए, पैसे नहीं भिजवाए। बैंकों के पास पैसे नहीं आएंगे तो पेंशन कहाँ से देंगे? तो उन ज़िम्मेदारों को लटकाना चाहिए, उन ज़िम्मेदारों को इबरत का निशान बनाना चाहिए जो किसी की मौत का इंतज़ार करते रहे फ़ाल होने के लिए। अभी इन्होंने पैसे रिलीज़ कर दिए हैं, ये एक दिन पहले कर देते तो कम से कम हो सकता है कि वो बंदा एक्सपायर उनकी जान बच जाती, उस बंदे की जान गई, 4-5 हॉस्पिटल में है वो न जाने। फैज़ल साहब माज़रत के साथ मैं आपकी बात कर रही हूँ, मुख्तसर से ब्रेक का टाइम है, ब्रेक से हम वापस आएंगे, आप हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहते हैं। काफ़ी अफसोसनाक वाक़या पेश आया है, पेशावर के रामपुर बाजार में धमाका हुआ है और अब तक की तलाश के मुताबिक 7 लोग जख्मी हुए हैं। मजीद हलाकतों का और जख्मियों का भी खदशा जाहिर किया जा रहा है। बहरहाल इस हवाले से अपने नेक्स्ट बुलेटिन में आपको तफसीलात से आगाह करेंगे। अभी हम प्रोग्राम की जानिब भी दोबारा आते हैं और प्रोग्राम में शामिल करेंगे कॉलम की जानिब बढ़ते हैं। अभी
اچھا، کالم میں آج کے پروگرام میں شامل کروں گی توفیق بٹ صاحب کا تعلیمی نظام کے حوالے سے. وہ کہتے ہیں تعلیمی دہشت گردی. ایک اطلاع کے مطابق انٹر کے نتائج مسخ کرنے والے بلکہ مصدقہ اطلاعات کے مطابق نتائج میں ہیرا پھیری کرنے والے کنسلٹنٹ ڈاکٹر ماجد کو معطل کر دیا گیا ہے. مجھے یقین ہے ایک آدھ ہفتے میں اسے بحال کر کے کسی اور شعبے یا محکمے کا کنسلٹنٹ لگا دیا جائے گا، بلکہ ایک آدھ ہفتہ تو بہت زیادہ ہے. ہم نے تو کئی انتظامی مجرموں کو ایک ایک دن اور ایک ایک گھنٹے بعد بحال ہوتے دیکھا ہے. اس پہ بات کرتے ہیں. فضل صاحب، میں آپ کی جانب بھی بڑھوں گی. توفیق بٹ صاحب نے جو بات کی ہے کہ ہمارے تعلیمی نظام کو مسخ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، واقعی طلبہ جس طرح سڑکوں پر نکل آئے آج سے پہلے کبھی اس طرح کی صورتحال نہیں دیکھی گئی. کیا کہیں گے یہ اصل میں کیا کرنا چاہیں تعلیمی نظام کے ساتھ کہ سب کے نتائج ہی غلط، مطلب پہلے تو فرسٹ ایئر پارٹ 1 کے نتائج غلط آئے تھے، اس کے بعد پارٹ 2 کے نتائج بھی غلط آئے. انہوں نے تجربہ کیا ہے، سارا سسٹم کمپیوٹرائزڈ کر دیا تھا، لیکن ان کے پاس مطلوبہ ماہرین نہیں تھے، مہارت نہیں تھی، اسی وجہ سے سارا کچھ ہوا ہے. یہ ڈاکٹر کو، جس بندے کو معطل کیا گیا ہے، جن کے بارے میں توفیق بٹ صاحب نے کہا کہ ہو سکتا ہے کل یا پرسوں اس کو بحال کر دیا جائے، ان کے بارے میں یہ اطلاع یہ ہے کہ ان کو جعلی ڈگری کی بنیاد کے اوپر معطل کیا گیا. یہ دیکھیے کہ ہماری انتظامیہ، ہمارا انتظام کیسا سہانا ہے، کیسا خوبصورت ہے کہ آپ جعلی ڈگری ہولڈر کو کوئی تحقیق نہیں کرتے، مطلب کوئی تحقیق ہی نہیں کہ وہ جعلی ڈگری ہولڈر لگا دیا اور اس کا نتیجہ سب نے دیکھ لیا. اور تعلیم جو ہے اس کو مخدوش نہیں کیا جا رہا ہے، بلکہ تعلیم کا شعبہ جو ہے اس کو انتہائی برے طریقے سے نظر انداز کیا گیا ہے اور نظر انداز کیا جا رہا ہے. تو پاکستان میں تعلیمی شرح جو ہے، شرح خواندگی جو ہے 10-11% سے زیادہ نہیں ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آج ہمارے تمام مسائل کا جو بنیادی وجہ ہے وہ یہی ہے تعلیم کی پسماندگی. بالکل ٹھیک. اور یہ دیکھ لیجئے کہ ووٹر جو ہے وہ ان پڑھ، ہمارے اکثر ووٹر جو ہیں اگر 10-12% ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 80-90% لوگ جو ہیں وہ بالکل ناخواندہ ہیں. ان کو جو ناخواندہ ہیں ان میں چلو کچھ دانشور ہوں گے، کوئی بہتر ان کی عقل ہوگی، کوئی سوچ ان کی بہتر ہوگی، لیکن سب کی نہیں ہو سکتی. جی، تو اس کے لیے ہمارے جو موجودہ مروجہ جو جمہوریت ہے، اس میں جتنے مسائل ہیں وہ اسی وجہ سے ہیں کہ ہمارے ہاں شرح خواندگی بہت کم ہے. جب ان پڑھ لوگ کسی کے کہنے کے اوپر ووٹ دیں گے، جی اس کو ووٹ دے دو، یہ ہمارا تھانے سے کام کرائے گا یا کچہری سے کام کروائے گا، یہ نالی بنوا دے گا، یہ سڑک بنوا دے گا، تو اس طریقے سے جب ووٹ دیں گے تو ایسی ہی جمہوریت ہوگی جیسے آج ہے. جیسے کہ بات کرتے ہیں پڑھا لکھا پاکستان کی، تو ہم کس طرح پڑھے لکھا پاکستان کو ہم پائے تکمیل تک پہنچا سکتے ہیں جبکہ ہم خود طالب علم کو متنفر کر رہے ہیں اس چیز سے، تعلیمی نظام سے اپنے؟ جی، پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے کسی بہت بڑی دانش مندی کی ضرورت نہیں ہے، عقل سقراط کی اور حکمت بقراط کی ضرورت نہیں ہے. آپ کے پاس سکول ہیں، پرائیویٹ ادارے ہیں، سرکاری سکول ہیں. آج خوش قسمتی سے کہ پاکستان کی شرح خواندگی میں پرائیویٹ اداروں کا، نجی اداروں کا بڑا ہاتھ ہے، بے شک وہ فیس سے زیادہ لیتے ہیں، لیکن تعلیم کی پسماندگی میں سب سے بڑا ہاتھ ہماری حکومتوں کا ہے، ہمارے سرکاری اداروں کا ہے. سکول ہیں، وہاں پہ ٹیچر ہیں، لیکن وہاں پہ تعلیم کے لیے فروغ کے لیے کام نہیں کیا جاتا، کوئی ان کی نگرانی نہیں کی جاتی. تو یہی وجہ ہے کہ جب تک ہماری حکومتیں پوری کوشش کر کے جو نیٹ ورک ہمارے پاس موجود ہے اسی کو بروئے کار لا کے اور اسی میں اضافہ کر کے، اسی میں توسیع کر کے، جب تک شرح خواندگی کو میکسیمم زیادہ سے زیادہ لے جانے کی کوشش نہیں کریں گے، زیادہ سے زیادہ نہیں لے جائے گی، ہمارے مسائل اسی طرح رہیں گے، جمہوریت بھی اسی طرح کی رہے گی، اور بجلی کی لوڈ شیڈنگ بھی ایسے ہی رہے گی، اور ہمارے ادارے بھی اسی طرح کام کرتے رہیں گے. بہرحال فضل صاحب بہت شکریہ آپ کے آج کے پروگرام میں تشریف لے کر آئے. آپ سب کالرز کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہوں گی پروگرام میں کال کرنے کے لیے. آج کے پروگرام سے اب تک کے لیے اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت. کل پھر حاضر ہوں گے نئے پروگرام کے ساتھ. کل تک کے لیے اللہ حافظ.